السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنا 8واں سبق پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ فما ربحت تجارتهم، لہٰذا نہ ان کی تجارت ان کو نفع دے گی اور نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوگا یا نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا۔ وما كانوا مہتدین، اور یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ کون لوگ؟ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو پسند کیا، ہدایت سیدھے راستے کو چھوڑ دیا، برے راستے کو اپنا لیا۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت، پھر جب اس آگ نے اس ماحول کو یا اپنے ارد گرد کو روشن کر دیا، ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کے نور کو سلب کر دیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، یبصرون نہیں دکھائی دیتا۔ یہاں سے ان منافقوں کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود نفاق کی گمراہی میں پھنسے رہے۔ اسلام کے واضح دلائل کو آگ کی روشنی سے تشبیہ دی گئی کہ جس طرح اس روشنی سے ماحول کی چیزیں صاف نظر آنے لگتی ہیں، اسی طرح اسلام کے دلائل سے حقیقت ان پر واضح ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ گمراہی پر اٹے رہے۔ لیکن پھر ضد اور عناد کی وجہ سے اللہ نے یہ روشنی ان سے سلب کر لی اور وہ دیکھنے کی قوت سے محروم ہو گئے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ فہم لا، چنانچہ، یا اس کا ہم ترجمہ یہ کر لیں گے بس وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے، کہ آنکھیں ہونے کے باوجود وہ اندھے ہیں، کان ہونے کے باوجود وہ بہرے ہیں، انہیں ہدایت کی آواز سنائی نہیں دیتی، اور عمی، اندھے ہیں، انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیریاں بھی ہوں، اندھیرا ہو، فیہ ظلمات معنی اندھیرا، یعنی جس میں اندھیرا بھی ہو، ورعد، گرج بھی ہو، وبرق، چمک بھی ہو، بجلی کی کڑک بھی ہو، کہ وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیں بجلی کے کڑک کے شور سے یا موت کے خوف کی وجہ سے، یعنی بجلی کی کڑک کا اتنا خوف ہوتا ہے، انہیں دیکھ کے موت یاد آنے لگتی ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے وہ جو اپنی انگلیاں ہیں وہ اپنے کانوں میں دے دیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ منافقوں کی پہلی مثال
تو ان منافقین سے متعلق تھی جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود خوب سوچ سمجھ کر کفر اور نفاق کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ اب منافقین کے اس گروہ کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام لانے کے بارے میں تذبذب کا شکار تھے۔ جب اسلام کی حقانیت کے دلائل سامنے آئے تو ان کے دل میں اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہوتا اور وہ اسلام کی طرف بڑھنے لگتے، لیکن جب اسلامی احکام کی ذمہ داریاں اور حلال و حرام کی باتیں سامنے آتی تو وہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے رک جاتے۔ یہاں اسلام کو ایک برستی ہوئی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس میں کفر و شرک کی خرابیوں کا جو بیان ہے اس اندھیریوں سے، اور اس میں کفر و شرک پر عذاب کی جو دھمکیاں دی گئی ہیں انہیں گرج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی جب قرآن کریم کفر اور فسق پر عذاب کی وعیدیں سناتا ہے تو یہ اپنے کان بند کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عذاب سے محفوظ ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور وہ اس سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر۔ ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی، جب بھی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو وہ اس میں کانمو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کہ ہمیں بولنے کی، دیکھنے کی، سننے کی جو طاقت ہے وہ اللہ نے دی ہے۔ اللہ چاہے گا تو ہم دیکھ سکیں گے، اگر اللہ نے نہیں چاہا تو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ وہ ہماری بینائی چھین سکتا ہے، ہماری قوت گویائی چھین سکتا ہے، ہمارے بولنے کی طاقت کو چھین سکتا ہے، اور اسی کے حکم سے ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔